اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک جائیں گے، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر ذرا کے کان میں کہا، میں نے دونوں گھوڑوں پر زینے کس دی ہیں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شارجہ کی آواز تھی۔ ذرا آہستہ سے اٹھا اور شارجہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آگے دو گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی اور دوسرے پر ذرا سوار ہو گیا۔ شارجہ نے کہا، تم اگر اچھے سوار نہیں ہو تو ڈرنا نہیں، گرو گے نہیں، ایڑ لگاؤ اور لگام ڈھیلی چھوڑ دو، گھوڑے کو دائیں بائیں موڑنا تو جانتے ہوگے۔ ذرا نے جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ شارجہ کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ دوڑتے گھوڑوں سے شارجہ نے کہا، میرے پیچھے رہو، میں راستہ جانتی ہوں، اندھیرے میں مجھ سے الگ نہ ہونا۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑوں نے مجرموں کو جگا دیا، لیکن تعقب آسان نہیں تھا۔ انہیں پہلے تو دیکھنا تھا کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں۔ انہیں شارجہ کے بھاگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت دیکھنے میں لگ گیا ہوگا کہ وہ کون تھے، اور ذرا دیر بعد انہیں پتا چلا ہوگا کہ شارجہ اور ذرا بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنی تھی۔ اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہوگا کہ بھاگنے والا 2-2.5 میل دور نکل گئے ہوں گے۔ شارجہ اور ذرا نے بار بار پیچھے دیکھا، آوازیں سننے کی بھی کوشش کی۔ انہیں یقین سا ہو رہا تھا کہ ان کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا۔ وہ ابھی گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ایڑ لگاتے چلے گئے۔ آخر وہ حد آ گئی جہاں گھوڑے خود ہی آہستہ ہونے لگے، لیکن وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ یا کہیں نہ کہیں کوئی سرحدی دستہ ہونا چاہیے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہوگا۔ شارجہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے ذرا کو بتایا کہ وہ ان دستوں سے بچنے کے لیے دور کے راستے سے گئے تھے، ورنہ اس کا گاؤں دور نہیں تھا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ قاہرہ سے صحیح سمت کو جا رہے ہیں اور قاہرہ دور نہیں ہے۔ اگلا دن آدھا گزر گیا تھا جب علی بن سفیان امیر مصر تقی الدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ تقی الدین کہہ رہا تھا، میں اس پر حیران نہیں ہوں کہ آپ جیسے تجربے کار حاکم نے یہ غلطی کی تھی کہ مشکوک لڑکی کو زخمی قیدی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور 4 مشکوک افراد کو بھی زخمی کے پاس لے گئے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ یہ گروہ اتنا زیادہ دلیر اور منظم ہے۔ زخمی کو اٹھا لے جانا، سنتری کو قتل کر کے زخمی کی بستر پر ڈال جانا دلیرانہ اقدام بھی ہے، اور یہ ایک منظم جرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس جرم کو ذرا اور لڑکی نے آسان بنایا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس جرم میں بھی ہماری قوم کی اس کمزوری نے کام کیا ہے کہ جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی پریشان رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ عورت اور اقتدار کا نشہ ملتے اسلامیہ کو ڈبا دے گا۔ ذرا کو میں نیک اور صاحب کردار سمجھتا تھا، مگر ایک لڑکی نے اسے بھی اندھا کر دیا۔ بہرحال زخمی قیدی کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ایک دستہ روانہ کر دیا ہے اور جنوب مغربی علاقے کے جس کھنڈر کا زخمی قیدی نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقی الدین نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بے بنیاد قصہ گڑھا تھا، تاہم اس علاقے کی سرگ رسانی کی جائے گی۔ وہ اس مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ دربان نے اندر آ کر ایسی اطلاع دی جس نے دونوں کو سون کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی زبانیں بولنے سے معذور ہو گئی ہیں۔ علی بن سفیان اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا، کوئی اور ہوگا۔ اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا، مگر وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا ذرہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن شارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانف رہے تھے۔ ذرہ اور شارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ کھلے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کہاں چھوڑا ہے؟ ذرا نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے۔ ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ ذرا نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا ہے اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اگلے روز اسے سفر میں پتا چلا کہ زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ ذرا کو جس طرح سے شارجہ نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ بھاگی وہ تفصیل سے سنایا۔ شارجہ نے اپنا بیان دیا تو علی بن سفیان جان گیا کہ یہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور یہ اتنی چالاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا
کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اسی کے خاطر زندہ تھی۔ اس بھائی کی خاطر وہ جان دینے کو بھی تیار رہتی تھی۔ ذرا نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا اسے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ ذرا کو وہ فرشتہ سمجھنے لگی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی نہیں تھے۔ وہ اس گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب علی بن سفیان کی آدمی شارجہ کے گاؤں اسے ساتھ لانے گئے تھے، اس وقت یہ چاروں آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتا چلا کہ شارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے، تو وہ اس ارادے سے چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی اس سے اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ بھائی کی دیکھ بھال اور خدمت کرے گی، اور دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اغوا کرائے گی۔ وہ چاروں آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ میں ہی رہے تھے۔ وہ شارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن ذرا نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ ذرا نے اسے یقین دلایا کہ اس کا بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ ذرا نے ایسی باتیں بتائی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ذرا نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی اور کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا۔ وہ ہر وقت ذرا کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ ذرا کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان چاروں میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے شارجہ سے کہا کہ زخمی کی اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے شارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یا نہیں رہے گا۔ شارجہ کو توقع نہیں تھی یہ چاروں اتنی دلیری سے اس کے بھائی کا اغوا کر لیں گے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ اس آدمی نے اسے کہا، ہم تمہاری ہر ایک حرکت دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے ذرا کو پھانس لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ شارجہ نے اسے دھکار دیا۔ اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے ذرا کے سامنے بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے بھائی کی اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات شارجہ اور ذرا چاروں کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن ذرا کو وہ ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال دیا۔ راستے میں شارجہ کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں صرف 2 آدمی گئے تھے۔ ایک نے صرف سنتری سے کہیں کا راستہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگا لیا، اور دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی، اور دونوں اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بستر پر سنتری کو لٹا دیا گیا اور اس کے دل پر خنجر کے 2 گہرے وار کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر اس پر کمبل ڈال دیا گیا۔ دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شارجہ ذرا کے گھر میں ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے پاس ایک راز تھا۔ 2 آدمی گھات میں بیٹھ گئے۔ جو ہی ذرا اور شارجہ تاریک گلی میں آئے انہیں جکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا۔ علی بن سفیان جیسا گھات سراغ رسا کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ذرا اور شارجہ کے بیانوں پر فوری اعتبار نہ کیا۔ یہ بھی سازش کی ایک کڑی ہو سکتی تھی۔ اس نے دونوں کو الگ کر دیا اور ان سے اپنے انداز سے پوچھ تاچھ کی۔ ذرا دانشمند آدمی تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو قائل کر لیا کہ اس نے جو کچھ بیان دیا ہے وہ لفظ با لفظ درست ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو جذباتی پہلو تھا، اس لڑکی کی شکل و صورت اس کی مری ہوئی بہن سے ملتی جلتی تھی، اس لیے وہ اسے اچھی لگی اور اسے اپنی گھر میں بھی لے جاتا رہا، اور زخمی کے مکان میں بھی اس کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھتا رہتا تھا۔ ذرا نے بتایا کہ اس کے اس سلوک سے
لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے کچھ شکوک اس کے سامنے رکھ دیے۔ اسے یہ لڑکی کا دوسرا پہلو تھا جس پر ذرا نے زیادہ توجہ دی۔ لڑکی مسلمان تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بڑے ہی خطرناک اثرات جو باہر سے آئے تھے کام کر رہے تھے۔ ذرا نے اس کے ذہن سے یہ اثرات صاف کر دیے۔ لڑکی چونکہ پاسماندہ ذہن کی تھی، صحرا کی دور دراز گوشوں کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا وہ اسے صحیح سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کی منافی اثرات اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تقریب کاری جوش شور سے اور بنا روک ٹوک جاری ہے۔ شاہجہاں سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا، اس سے سوال کرتا رہا اور اس کے جوابوں سے ایک بیان مرتب ہو گیا۔ اس نے فرعونوں کے اس کھنڈر کے متعلق وہی انکشاف کیا جو بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ ابھی اس کھنڈر کے اس پر اسرار آدمی کے معتقد تھے جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ گناہگاروں کو نظر نہیں آتا اور اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ شاہجہاں نے بتایا کہ اس کا بھائی فوج میں تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس کھنڈر میں چلی جائے کیونکہ وہ مقدس انسان خوبصورت کنواریوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شاہجہاں پر علی بن سفیان کی ماہرانہ زیرہ سے لڑکی کے سینے سے یہ راز بھی نکل آیا کہ اس کے گاؤں کی 3 کنواری لڑکیاں اس کھنڈر میں چلی گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ ایک بار اس کا بھائی گاؤں آیا، شاہجہاں نے اسے پوچھا کہ وہ کھنڈر میں چلی جائیں۔ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح بیان نہ کر سکی، لیکن یہ پتا چل گیا کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ ذرہ کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اسے اگر گاؤں لے جاتے اور قید میں ڈال دیتے تو وہاں سے بھی اسے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر آزاد کرا دیتی۔ اس کا جب بھائی مر گیا تو اس نے گاؤں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ ذرہ یہیں سے آزاد کرائے گی۔ ان چاروں مجرموں کو وہ اپنا ہمدرد سمجھا کرتی تھی، لیکن ذرہ نے اسے بتایا کہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان کے متعلق اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ انہیں اس کے بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ اس راز سے دلچسپی تھی جو اس کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے اسے مار دیا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور اپنے متعلق اس نے کیا سوچا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ساری عمر ذرہ کے قدموں میں گزار دے گی اور اگر ذرہ اسے آگ میں کود جانے کو کہے گا تو کود جائے گی۔ اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ کھنڈر تک جانے والوں کی رہنمائی کرے گی اور اپنے علاقے کے ہر اس فرد کو پکڑوائے گی جو مصر کی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ علی بن سفیان کے مشورے پر فوج اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا اجلاس بلایا گیا اور صورتحال تقی الدین کے سامنے رکھی گئی۔ سب کا یہ خیال تھا کہ تقی الدین مصر میں نیا آیا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پر پہلی بار پڑی ہے، اس لیے محتاط فیصلہ کرے گا اور شاید کوئی خطرہ مول نہ لینا چاہے۔ اجلاس میں بے شتر حکام نے اس پر اتفاق کیا کہ چونکہ اتنے وسیع علاقے کی اتنی زیادہ آبادی گمراہ کر دی گئی ہے، اس لیے اس آبادی کے خلاف فوجی کارروائی نہ کی جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کھنڈرات کے اندر سے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک نیا عقیدہ نکلا ہے جسے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، لہذا یہ لوگ اپنے معبد اور عقیدے پر فوجی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا حل یہ پیش کیا گیا کہ اس علاقے میں معلم، عالم، دانشور بھیجے جائیں جو لوگوں کو راہ راست پر لائے، ان کے جذبات کو مزرو نہ کیا جائے۔ اجلاس میں ایک مشورہ یہ بھی پیش کیا گیا کہ سلطان ایوبی کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور ان سے حکم لے کر کارروائی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں سے ڈرتے ہیں، تقی الدین نے کہا، اور آپ کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہیں جن کے سچے مذہب کی وہاں توہین ہو رہی ہے۔ امیر مصر اور سالار اعلیٰ کو خبر تک نہ ہونی دی جائے گی کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس سے بے خبر ہے کہ وہ میدان جنگ میں کتنی طاقتور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہے؟ کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم 2-4 ہزار گناہگاروں اور دشمنان دین سے ڈرتے ہیں؟ میں براہ راست کارروائی اور بڑی ہی سخت کارروائی کا قائل ہوں۔ گستاخی معاف امیر محترم، ایک نایاب سالار نے کہا، صلیبی ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ ہم اس الزام کی تردید عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پیار اور خلوص کا پیغام لے کر جائیں گے، تو پھر اپنی کمر کے ساتھ تلوار کیوں لٹکائے پھرتے ہو؟ تقی الدین نے طنزیہ لہجے میں کہا،
फौज पर इतना खर्च क्यों हो रहा है? क्या इससे ये बेहतर नहीं है कि हम फौज को छुट्टी दे दे और हथियार दरियाए नील में फेंक कर मुबल्लिगों के एक गिरोह बना ले और दुर्वेशों की तरह गांव गांव करिया करिया धक्के खाते फिरे? तकीउद्दीन ने जज्बाती लहजे में कहा, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सलीबी तलवार निकलेगी तो इस्लाम की शमशीर नियाम में नहीं पड़ी रहेगी, और जब शमशीर इस्लाम नयाम से निकलेगी तो हर उस तन को सर से जुदा करेगी जो कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकने से इनकार करता है, और हर उस जबान को काटेगी जो कलमा हक को जुटलाती है। सलीबी अगर ये इल्जाम आयद करते हैं कि हमने इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। सल्तनत इस्लामिया क्यों सिकुड़ती जा रही है? खुद मुसलमान क्यों इस्लाम के दुश्मन हो ही जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि सलीबियों ने औरत और शराब से, जर व जवारात और हवस के इक्तदार से इस्लाम की तलवार को जंग आलूद कर दिया है। वो हम पर जंग पसंदी और तशद्दुद का इल्जाम आयद करके हमारी अस्करी रिवायत को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते। उनकी बर्री लश्कर और बहरी बेड़े नाकाम हो गए हैं। वो हमारे खिलाफ तकरीबकारी कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे दीन की जड़ काट रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनके खिलाफ तलवार ना उठाओ। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, सलीबी और आपके दूसरे दुश्मन आपको मोहब्बत का अंदाजा देकर आपके हाथ से तलवार लेना चाहते हैं। वे आपकी पीठ पर वार करना चाहते हैं। उनका ये उसूल महज एक फरेब है कि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो उसकी और दूसरा गाल भी आगे कर दो। क्या तुम में से कोई है कि जिसे ये मालूम नहीं कि कर्क में वे मुस्लिम आबादी का क्या हर्ष कर रहे हैं? क्या आप शुबुक फतह करके वहां मुसलमानों को बेगार कैम्प में नहीं देखा था? वहां मुसलमान औरतों की उन्होंने जो असमत दरी की वे नहीं सुनी थी? मकबूजा फिलिस्तीन में मुसलमान खौफ व हिरास की, बेआबरूई और मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सलीबी मुसलमानों के काफिले लूटते और औरतों को अगवा कर ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर तलवार उठाना जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो मैं इस जुर्म में शमशार नहीं। सलीबियों की तलवार निहत्तों को काट रही है कि इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है। सलीबी और बूते के पुजारी नहीं। तुम्हारी तलवार सिर्फ वहां हाथ से गिर पड़नी चाहिए जहां सामने निहत्ते हो और उन तक खुदा का पैगाम ना पहुंचा हो। हमें इस उसूल पर पाबंद नहीं होना चाहिए कि लोगों के जज्बात पर हमला न करो। मैंने देखा है कि अरब में छोटे छोटे मुसलमान हुक्मरान और नाअहल उम्रा लोगों को खुश करने के लिए बड़े दिलकश और दिल को भा लेने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके गलत जज्बात और एहसारात को और ज्यादा भड़काकर उन्हें खुश रखते हैं, ताकि लोग उन्हें ऐश व इश्रत से गैर इस्लामी तर्ज जिंदगी से रोक न सके। उन उम्रा का तरीकेकार ये है कि उन्होंने खुशामदियों का एक गिरोह पैदा कर लिया है जो उनकी हर आवाज पर लब्बैक कहता है और रियाया में घूम फिर कर साबित करता रहता है कि उनके अमीर ने जो बात कही है वो खुदा की आवाज है। उसका नतीजा ये है कि अल्लाह के बंदे बदकार और अय्याश इंसानों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। कौम हाकिम और महकम में तकसीम होती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कि दुश्मन हमारी जड़ें काट रहा है और हमारी कौम के एक हिस्से को तारीकियों में ले जा रहा है। हमने सख्त रवैया इख्तियार ना किया तो इसका मतलब ये होगा कि कुफ्र की तायद कर रहे हैं। मेरे भाई सलाउद्दीन अयूबी ने मुझे कहा था कि गद्दारी हमारी रिवायत बनती जा रही है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये भी रिवायत बनती जा रही है कि एक टोला हुकूमत किया करे और कौम महकूम होगी। हुक्मरान टोला कौम का खजाना शराब में बहराएगा और कौम पानी के घूंट को भी तलतेगी। मेरे भाई ने ठीक कहा था कि हमें कौम और मुस्तकबिल पर नजर रखनी है। हमें कौम में वकार और किरदार की बुनियाद पैदा करनी है। आने वाली नस्लें हमारी कब्रों से जवाब मांगेगी। इस मकसद के लिए हमें ऐसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करना चाहिए जो मुल्क और मजहब के लिए सुदमंद हो। अगर ये बरहक इकदाम कौम के चंद एक अपराध के लिए तकलीफदेह साबित होता है तो हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम कौम का मफाद और वकार चंद एक लोगों की खुशनुदी पर कुर्बान नहीं कर सकते। हम मुल्क के एक इतने बड़े हिस्से को सिर्फ इसलिए दुश्मन की तरकीबकारी के सुपुर्द नहीं कर सकते। वहाँ के लोगों के जज्बात मजरू होंगे। तुम देख रहे हो कि वहाँ के लोग सीधे साधे और बेइल्म है। उन्हें
اپنے وہ مسلمان بھائی جو صلیبیوں کے سردار ہے اور مذہب کے اظہار دار ہے دشمن کے اعلی کار بن کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ تقی الدین کا رد عمل اتنا شدید اور فیصلہ اتنا سخت ہوگا۔ اس نے جو دلائل پیش کیے ان کے خلاف کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی مشورہ ہی پیش کرتا۔ اس نے کہا مصر میں جو فوج ہے یہ محاذ سے آئی ہے اور اس سے پہلے بھی لڑ چکی ہے۔ اس فوج کے صرف 500 گھڑ سوار، 200 ستور سوار اور 500 پیادے آج شام اس علاقے کی طرف روانہ کر دو جہاں بے مشکوک کھنڈرات ہیں۔ یہ فوج اس علاقے سے اتنی دور رہے گی کہ ضرورت پڑے تو فوری طور پر محاصرہ کر سکے۔ میرے ساتھ دمشق سے جو 200 سوار آئے ہیں وہ علاقے کے اندر جا کر کھنڈروں پر حملہ کریں گے۔ ایک چھاپا مار دستہ کھنڈروں کے اندر جائے گا، 200 سوار کھنڈروں کو محاصرہ میں رکھے گی۔ اگر باہر سے حملہ ہوا یا مزاحمت ہوئی تو فوج کا بڑا حصہ مقابلہ کرے گا اور محاصرہ تنگ کرتا جائے گا۔ اس کارروائی میں فوج کو سختی سے حکم دیا جائے کہ کسی نیت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد فوجی حکام کچھ حملے اور محاصرے وغیرہ کا منصوبہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان ایوبی مصر کی تازہ صورتحال سے بے خبر کرک اور شبک قلعے کے درمیان میل ہامیل وسیع صحرا میں جہاں ریتیلی چٹانیں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے تھے اور جہاں کسی کسی جگہ پر پانی اور سائے کی بھی افراد تھی، نئے جنگی منصوبے کے مطابق اپنی افواج کی صف بندی کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ صلیبی اپنی طاقت سے جو زیادہ تر ذرہ پوش اور بختر بند ہوگی قلعے سے باہر آ کر حملہ کریں گے۔ یہ فوج سلطان ایوبی کی فوج کو آمنے سامنے کی جنگ میں الجھا لے گی اور دوسری فوج عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دور دور تک پھیلا دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں جہاں پانی اور سپرا تھا وہاں فوراً قبضہ کر لیا۔ ان جگہوں کے دفاع کے لیے اس نے بڑے سائز کی کمانوں والے تیر انداز بھیج دیے۔ ان کے تیر بہت دور تک جاتے تھے۔ وہاں منجنیقیں بھی رکھی جو آگ کی ہنڈیاں پھینکتی تھی۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے تو وہ اور زیادہ پھیل جائے تاکہ دشمن بھی پھیلنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے اپنی فوج کو ایسی ترتیب میں کر دیا کہ دشمن یہ فیصلہ ہی نہ کر سکتا تھا کہ مسلمان فوج کے پہلو کدھر اور عقب کس طرف ہے۔ سلطان ایوبی نے فوج کا ایک بڑا حصہ ریزرو میں رکھا، ایک حصے کو اس طرح متحرک رکھا کہ جہاں کمک کی ضرورت پڑے تو فوراً کمک دے سکے۔ اس کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار اس کے چھاپا مار دستے تھے اور اس سے زیادہ خطرناک اس کا جاسوسی نظام تھا جو اسے صلیبیوں کی نقل و حرکت کی خبر دے رہا تھا۔ شبک کا قلعہ سلطان ایوبی سر کر چکا تھا۔ صلیبیوں کے منصوبے میں یہ بھی تھا کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تو وہ شبک کو محاصرہ